نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن رواہ الترمذی. درود شریف بلند آواز. بلند آواز سے درود شریف. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. اجتماع کی بھی آمد ہے اور شب برات کی بھی آمد ہے. ماشاءاللہ اس دفعہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی. سمجھے؟ تمام احباب سے گزارش ہے جو ساتھی اجتماع پہ جا رہے ہیں یہاں سے نیت یہ ہے کہ بزرگوں کے بیانات سنیں گے, علماء کے بیانات سنیں گے, وہاں جا کر ہم گپیں شپیں لگائیں. صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. وہاں گپ شپ لگائیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, وہاں بیانات ہو رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں. رات ساری مخلوق اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے, آپ سو رہے ہیں. ایسا نہ کریں. یہاں سے عزم بالجزم کر کے جائیں کہ کوئی بھی لمحہ ہمارا غفلت میں نہیں گزرے گا. چلو غفلت میں نہیں گزرے گا, پھر جانا بھی فائدہ مند ہوگا. اس نیت سے جائیں کہ کوئی نہ کوئی حدیث واقعہ یاد کروں گا, کوئی آیت کا ترجمہ یاد کروں گا, کوئی ایک واقعہ یاد کروں گا. سمجھا؟ نماز کے فرائض یاد کروں گا. سمجھا نہیں؟ وضو کے فرائض یاد کروں گا. یہ نیت ہو تو انشاءاللہ جانا فائدہ مند ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ساتھی جائیں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. سمجھا نہیں؟ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ خیال کریں کہ وہاں گپ شپ نہ لگائیں. آج ہمارے یہی ہے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں. سمجھا؟ پھر وہ ایسے جو ہوتا ہے نا, جس طرح میلہ ہوتا ہے, یار دوست آپس میں مل جاتے ہیں, پھر پرانی باتیں, پھر کچہریاں ہوتی ہیں, گپیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کرنی چاہیے. شب برات آ رہی ہے عزیزوں, سمجھا نہیں؟ میں نے گزشتہ دن بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ اجتماعی عبادت نہیں ہے, انفرادی عبادت ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں عبادت کرے. اگر گھر میں سمجھا چیز مہیا ہے, جا نماز ہے, شور شرابہ نہیں ہے, تو گھر میں عبادت کرنا افضل ہے اس رات میں. سمجھا نہیں؟ اور یہ رات اس میں اجتماعی عبادت نہیں ہے. جو اجتماعی عبادت کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, جو وہ سارے غلط کر رہے ہیں. لوگوں کو بلا رہے ہیں بھائی صلاۃ تسبیح ہوگی, نوافل کی جماعت ہوگی. نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. بعض ایسے حضرات جنہوں نے افراد کیا, بعض نے تفرید کی, بعض ہماری جنس کے ماشاءاللہ سنت رکھی ہوئی ہے, سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا سر ننگا؟ صحابہ کرام کی ایسی نمازیں ہوتی تھی کیا؟ سر ننگا کر کے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ رات ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ یہ رات ہے ہی نہیں. بولی لوگوں کی من گھڑت باتیں. بعض نے یہ باتیں کی, بعض نے کہا کہ آؤ بھائی جماعت پڑھیں گے, جماعت سے نماز پڑھیں گے, صلاۃ تسبیح پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کیا دونوں غلط ہیں؟ دونوں غلطی پہ ہیں. اللہ ان کو سمجھ دے دے. اعتدال والا راستہ جو ہے علماء دیوبند کا ہے. علماء دیوبند کا راستہ اعتدال والا راستہ ہے کہ بھائی حدیث پاک میں ثابت ہے شب برات ہے. جو شب برات کا وجود ہے حدیث مبارکہ میں ہے. سمجھا نہیں؟ اور انفرادی عبادت ہے, اجتماعی عبادت نہیں ہے. ہر ایک اپنے طریقے سے عبادت کرے, دعائیں مانگے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. مشرک کی چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ بعض احادیث میں ایسا ہے کہ 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی, بعض نے کہا کہ 7 لوگوں کی, بعض نے کہا کچھ کم و بیش آیا ہے. پہلا مشرک ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی اس رات میں. ہاں اگر توبہ کرے, شرک سے توبہ کرے. بڑی بات تو یہ کہ مشرک یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. مشرک یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں شرک, وہ تو کہتا ہے میں موحد ہوں,
میں تو توحید پر سمجھا نہیں؟ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں تو مجھے بیٹا دے دے، میری بگڑی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، میں تو قریب ہوں، مجھے پکارو تم۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ملا لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تعویذ اور گنڈوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرو، میں ڈائریکٹ مجھ سے بات کرو، میں ڈائریکٹ سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، بس بات ہی ختم ہے۔ ادعونی استجب لکم، مانا تو پڑھو، مانا تو دیکھ لو۔ کہتے بھائی ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں، یہ مزار والوں کی، خانقاہ والوں کی، ان کی ٹالتا نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ ساری زندگی شرکیہ، ساری زندگی شرک میں مبتلا ہوا، صنم کرتا رہا، ایک دفعہ ایسا بغیر اختیار کے یا سمد آیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، لبیک۔ صنم تو جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ گناہ کرتے کرتے بندے نے گناہ کا کام کیا، گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا بندہ۔ ایک بالش ہے، جہنم ایک بالش ہے، بس اتنے گناہ کیے، جہنم ایک بالش ہے۔ آخر میں اللہ کی قدرت ایسا ہو گیا کہ توبہ طائب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کیا۔ کیا بات ہے عزیز، ساری زندگی کے گناہوں میں جہنم ایک بالش ہے۔ حدیث مبارک ہے، اے میرے بندے تو نے اگر اتنے گناہ کیے ہیں، اے میرے بندے تو نے اگر اتنے گناہ کیے ہیں کہ روئے زمین گناہوں سے بھر جائے، تو نے اگر شرک نہ کیا ہوگا، اے میرے بندے تو نے اگر شرک نہیں کیا ہوگا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش آؤں گا، اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا جتنے تمہارے گناہ ہیں۔ رات عبادت کی، خوب آدمی عبادت کرے، سمجھا نہیں؟ ایسا بھی نہ کرے کہ پوری رات عبادت کرے اور صبح کی نماز میں سو جائے، ایسا بھی نہ کرے، سمجھا نہیں؟ پوچھا گیا، ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، بہت بڑا عالم تھا، اے میرے بندے کیا لائے؟ یا اللہ اتنی عبادتیں کر کے آیا ہوں، اتنی قرآن پاک کے ختم لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضاعت العبادات، تمہاری ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ اللہ تمہاری ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ اتنے قرآن پاک کے ختم ضائع ہو گئے، کیا بچا میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھی تھی وہ کام آ گئی، وہ کام کی تھی، وہ اخلاص والی تھی۔ رات کو اٹھ کر آدمی 2 رکعت پڑھے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ پڑھے، کوئی اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، سمجھا نہیں؟ ان 2 رکعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے۔ بس ان اتیتنی شبرن اتیتک ذران، اے میرے بندے تو ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے، تو ایک ہاتھ آئے گا تو میری رحمت 2 ہاتھ آئے گی، تو پیادہ آئے گا تو میری رحمت دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آئے گی، تو میرے قریب تو آ، توبہ طائب تو ہو جاؤ۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کیا کہتا ہے شاعر؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرے ہوئے کو تھام لے ساکی، مزہ تو تب ہے کہ گرے ہوئے کو تھام لے ساکی۔ کتنا بھی گنہگار ہے توبہ کر، علام مستغفر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آسمان، دنیا کے آسمان پہ آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں، علام مستغفر فاغفر لہ، علام مبتل، علام مسترزق، ہے کوئی مبتلا کسی گناہ میں مبتلا ہو، مجھے پکارے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا علام مسترزق جس کا رزق تنگ ہو، مجھے پکارے میں اس کا رزق گشادہ کر دوں۔ علام مبتل، اگر کوئی ایسا بیمار مبتلا ہو کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، مجھے پکارے میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور سمجھا نہیں، کینہ ور کی مغفرت نہیں ہوگی، جو کینہ رکھتا ہے دل میں کسی مسلمان کے لیے، یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، سمجھے؟ حسد بغض ہم میں بھرا ہوا ہے عزیزو،
ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس طرح قاطع الرحم جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. زوجہ ہے شوہر سے ناراض, شوہر بیوی سے ناراض, باپ بیٹے سے ناراض, مدت گزر گئی, بھائی بھائی سے ناراض, کوئی منانے والا نہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں جو اصلاح کی تو کوشش ہی نہیں کرتے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ باپ بیٹا دور ہو, میاں بیوی میں جدائی ہو. بہت سے ایسے اصلاح کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. یار ان کے دونوں کو آپس میں صلح کرائیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل دو مسلمان بھائیوں کا اصلاح کرانا. اتنے فضائل ہیں عزیزو, ہم اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں دشمنی ہو, بات ان کی بڑھ جائے. چلو قاطع الرحم کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں. شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. شراب حرام ہے, نشہ جس میں ہے وہ حرام ہے. جو نشہ بھنگ میں نشہ ہے, ہیروئن میں نشہ ہے, آفی میں نشہ جس میں ہے علت پائی گئی حرام. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی جو ناحق لوگوں کو قتل کرے. ناحق قتل کیا ہے, جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے فکانما قتل الناس جميعا, پوری انسانیت کا قاتل ہے, پوری انسانیت کا قاتل. جو قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی. والدین کا نافرمان, جو والدین کا مغفرت نہیں ہوگی. کتنی بھی دعائیں مانگے, عاجزی کرے, شب برات کی رات دعا مانگے, قدر کی رات دعا مانگے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, والدین کی نافرمانی, معافی نہیں ملے گی جب تک والدین معاف نہ کرے. اولاد ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے, پیار کی نظر سے دیکھے, ایک ایک نظر کے عوض اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں. سمجھا دیں؟ والدین بوڑھے ہو گئے, ابھی اولاد کے محتاج ہیں. سمجھا دیں؟ پہلے ہم یہ کبھی اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے والدین سے پوچھا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کوئی بتائے گا بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, سر میں درد تو نہیں ہے آپ کو, کوئی پاؤں میں تکلیف تو نہیں, میں پاؤں دبا لوں؟ کوئی نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ. ہزاروں میں کوئی ایسا نوجوان ہو, بچہ ہو, لڑکا ہو کہ یہ کہے کہ اماں آپ کی طبیعت صحیح ہے, بابا آپ کی طبیعت صحیح ہے. ایسا پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں والدین سے. بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, کیوں خاموش بیٹھی ہو. بیٹے سے کوئی پوچھتا ہے کیوں خاموش بیٹھو, خیر تو ہے, کیوں ٹینشن تو نہیں ہے. باپ سے کبھی پوچھا ہم نے, ماں سے کبھی پوچھا کہ اماں ٹینشن تو نہیں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں فکر نہ کریں آپ. کہاں جا رہے ہیں ہم عزیزو؟ نماز کی فکر ہے, اولاد کی فکر نہیں, والدین کی فکر نہیں ہے. جس طرح حقوق اللہ ضروری ہے, حقوق العباد بھی تو ضروری ہے. حقوق العباد کی اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے عزیزو حقوق اللہ سے. تو پہلے یہ کوشش کریں کہ والدین ناراض ہیں ان کو راضی کروں گا انشاءاللہ. سمجھا؟ جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. جو ناراض ہیں, بات بڑھ گئی ہے, دشمنی تک پہنچ گئی, اصلاح کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سمجھا نہیں؟ والدین کا نافرمان مغفرت نہیں ہوگی. شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی. اور بعض ایسے بھی ہے جو گانا بجانے والا, ساز بجانے والا, ساز بجا رہا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اللہ اکبر, ایک اور اہم شخص رہ گیا جو اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے. ہم تو نماز میں آگے, نماز میں اوپر کرتے ہیں, نہیں, نماز کے علاوہ بھی آپ کی سلوار, آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہو. اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگی وہ ٹخنے پاؤں سمیت جہنم میں چلیں گے. میں تو تکبر تک نہیں کرتا. چاہے آپ تکبر نہ کریں, چاہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے, میں تکبر سے تھوڑی کرتا ہوں بھائی. تکبر کریں یا نہ کریں, چونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے, اسی طرح آپ کو سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے. ٹخنوں سے, اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے کرے گا وہ ٹخنے پاؤں سمیت جہنم میں چلیں گے. اللہ رحم کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر.
اچھا، زانی مرد اور زانی عورت، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، زنا کرنے والا مرد اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ زنا آنکھوں کی بھی زنا ہے، عینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کر دی ہے، کان بھی زنا کر دیں، والقلب تزنی، دل بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، ایسے لوگ ہیں، ایک طرف حلال کا گوشت ہے، بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، خوشبودار گوشت رکھا ہے، دوسری طرف بدبودار گوشت ہے، سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو خوشبودار گوشت کو، بھونے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا کرنے والے۔ جادوگر کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ کاہن، نجومی کی بہت سے احباب ہمارے سامنے ہیں، سامنے چوری ہو گئی، بھوپوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بتاؤ صحیح چور کون ہے؟ سمجھا نہیں؟ بھوپوں کے پاس جو چلیے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس، ان کو کیا پتا غیب دان کون ہے؟ چو غیب دان کون؟ اللہ ہی کی ذات۔ چو غیب دان حاضر ناظر، بلند آواز سے کہو، اللہ ہی کی ذات۔ مشکل کشا اللہ ہی کی ذات، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہی کی ذات، بس بگڑی بنانے والا اللہ ہی کی ذات۔ کم از کم ایسا تو ہو کہ بھائی توحید میں لچک تو نہ ہو، توحید میں جھول تو نہ ہو۔ توحید اگر پکی ہے، توحید مضبوط ہے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ضرور ملے گی۔ جنت میں داخلہ اگر توحید میں ہی کمزوری ہے، توحید میں ہی، تو ناممکن ہے، محال ہے جنت میں داخلہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔